बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज अमरीन फ्रॉम उर्दू व्यूज यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ज़हीर को कल कराची कोर्ट में पेश हो जाना चाहिए था और अब उसकी एक्सटेंडेड टाइम लिया हुआ था उसको ना पकड़ने का, वो टाइम भी अब ख़त्म हो चुका है। लेकिन अभी तक पुलिस ने ज़हीर को नहीं पकड़ा और ना दुआ ज़हरा को बाजियाब करवाया है। जुनैरा माहम और जुनैरा माहम का टोला जिस तरह कंफ्यूजन फैला रहे हैं, हर बात का जिस तरह वो अपने फेवर में डाइवर्ट कर रहे हैं, 4-5 ये जर्नलिस्ट और 2 वकीलों ने पूरे पाकिस्तान को नचाया हुआ है और जिस तरह ये बेवकूफ़ बना रहे हैं। और वो कौन बेवकूफ़ लोग हैं जो इनकी बातें सुन रहे हैं। बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये सारे लोग मिल के पूरी पाकिस्तान को, बाकी भी सुनने वालों को ये जिस तरह बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये समझ से बिल्कुल बाहर है। इनका मोटिव क्या है? ये लोग बिल्कुल ब्लंट हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा कि पीछे कितना बड़ा गैंग काम कर रहा है। पूरी प्लानिंग के साथ इन लोगों ने जिस तरह दुआ ज़हरा को ट्रैप किया है, माँ बाप के प्रोटेक्शन से निकाल के उस बच्ची को जिस तरह अंदरूनी पाकिस्तान ले जाया गया है, उसके साथ शादी का ढोंग जो रचाया गया है, ये सब खेल और इसको ये फेवर दे के ये क्यों इतना बड़ा गुनाह कमा रहे हैं और इनके साथ ये सब लोग क्यों साथ दे रहे हैं और कौन वो लोग हैं जो इनको सही समझ रहे हैं। ये सब बातें बड़ी सोच की हैं कि अगर आप कॉन्फिडेंस से झूठ बोलें या कॉन्फिडेंस से बेवकूफ़ बनाएंगे, लोग आपकी बात को मान लेंगे, जो कि सब लोग जानते हैं कि ये बात सही नहीं है। कोई भी झूठ को सच नहीं मान सकता और एक वक्त ज़रूर आता है जब सबके झूठ खुल के सामने आ जाते हैं और अल्लाह की पकड़ से कोई नहीं बच सकता। कोर्ट पुलिस के साथी, पुलिस ज़हीर गैंग का साथी और ज़हीर गैंग उस गैंग का साथी जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं। ज़हीर को तो एक मोहरा बनाया गया था सिर्फ ये दिखाने के लिए कि दुआ ज़हरा एक मोहब्बत की शादी में ज़हीर से बन चुकी है, जो कि ऐसा नहीं था। अब ख़तरे में सिर्फ दुआ ज़हरा की ज़िंदगी नहीं है, ज़हीर की ज़िंदगी भी ख़तरे में है। उसको भी मार दिया जाएगा इसलिए कि जो गैंग इन्वॉल्व्ड है वो जानता है कि ज़हीर इतना जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकेगा और वो सब उगल देगा जिससे इस गैंग का भांडा फूट जाएगा। इसलिए वो मजबूर हैं कि ज़हीर को भी मार दें। जुनैरा माहम के जो मैसेजेस देखे कि अब दुआ ज़हरा को लेके दिखाओ। अगर दुआ ज़हरा को कुछ भी होता है तो दुआ ज़हरा के पीछे ये जुनैरा माहम और वो सारे वकील और यूट्यूबर्स होंगे जो इस गैंग का साथ दे रहे थे अब तक, और दुआ ज़हरा को, एक मासूम बच्ची को, उसके दिमाग के साथ खेल रहे थे और उसको मजबूर कर रहे थे कि वो अपनी ख़ुदकुशी की बातें करे। उसकी आँखों और जिस हाल में उसको दिखाया जा रहा है दुआ ज़हरा को, ये भी एक ब्लैकमेलिंग का तरीका है दुआ ज़हरा के माँ बाप को प्रेशराइज करने का कि आपकी बेटी पे जुल्म हो रहा है। दुआ ज़हरा को मार के ये दिखाना कि उसने ख़ुदकुशी कर ली है। इन लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही। दुआ ज़हरा को जो ये सामने लेकर आते हैं उससे अंदाज़ा कर चुके हैं पूरा पाकिस्तान कि दुआ ज़हरा और ज़हीर का कोई अटैचमेंट नहीं है। मोहब्बत करने वालों के फेस पे ऐसा नहीं होता। जो बातें, खोखली बातें दुआ ज़हरा से करवाई जा रही हैं, सबको समझ में आ रहा है, सबको नज़र आ रहा है कि दुआ ज़हरा अपने दिल से, अपने जज्बात से बातें नहीं कर रही, उससे वो मजबूर करके कहलवाई जा रही हैं। बातें कहलवाई तो जा सकती हैं लेकिन आप या कोई भी मजबूर करके वो सेंसिटिविटी, वो एक्सप्रेशंस, वो जज्बातियत नहीं पैदा कर सकती किसी बंदे के अंदर जो कि मोहब्बत करने वालों के बीच में नज़र आती है। करीब बिठा देने से मोहब्बत ज़ाहिर नहीं हो जाती,
اور یہ ایک بہت بڑا کھیل کھیل رہے ہیں جو کہ سب کے سامنے ہے، لیکن گورنمنٹ، کورٹ اور پولیس یہ لوگ کچھ نہیں کر رہے ہیں، جس سے بہت تکلیف ہو رہی ہے سب پاکستانیوں کو۔ ایک گینگ جس کا لوگ ذکر کر رہے ہیں، گوگا گینگ، یعنی کہ وہ سب جانتے ہیں اس گوگا گینگ کے بارے میں کہ وہ ہیومن ٹریفکنگ کے معاملات میں ملوث ہے، لیکن وہ اوپنلی، فریڈملی پاکستان میں ایکٹیولی کام کر رہا ہے، اور 500 سے 700 ہیومن ٹریفکنگ کے کیس اس صرف گوگا گینگ سے ریلیٹڈ لوگ خود بتا رہے ہیں۔ تو کیا ہماری گورنمنٹ کو، ہماری عدلیہ کو، ہماری پولیس کو نہیں پتا کہ گوگا گینگ پاکستان کی ہی بچوں کو بہکا کے یا ان کو کسی بھی طرح سے کڈنیپ کر کے ہیومن ٹریفکنگ کا کام کر رہی ہے؟ ہمارے ملک کے اندر ہی ہمارے اپنے دشمن بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمارے ملک کو کھوکھلا کر رہے ہیں، ہمارے ملک کو آگے بڑھنے نہیں دے رہے ہیں۔ یہ سن کے ہم پاکستانیوں کو بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ دعا زہرا کو صرف یہاں پہ خطرہ نہیں ہے، اگر کورٹ کے تھرو ظہیر کو پکڑ لیا گیا، اس کے بعد بھی دعا زہرا کو خطرہ ہے کہ وہ خودکشی کر لے وہیں پر، لیکن اس سے یہ لوگ سارے پھنس سکتے ہیں۔ تو جب اگر دعا زہرا کو یہ لوگ ریٹریو کر لیتے ہیں، دعا زہرا کو اس کے ماں باپ کے پاس لے آتے ہیں یا کسی شیلٹر ہاؤس میں بھی لے آتے ہیں، تو بھی دعا زہرا کو وہاں پہ بھی اس لیے خطرہ ہے کہ یا تو وہ دعا زہرا کو کوئی زہر وغیرہ دے کے بھیج سکتے ہیں کہ تم یہ وہاں جا کے کھانا، اس لیے کہ وہ دعا زہرا کو مینٹلی طور پہ اتنا ڈسٹرب کر چکے ہیں۔ اگر اس کو یہاں پہ بچا بھی لیا گیا، اس کو لے بھی آیا گیا، جو کہ لانا ہی ہے، جو کہ اس کا حق ہے، ایک وہ بچی ہے، اس کے ماں باپ کا حق ہے کہ وہ اپنی بچی کو واپس لیں، اور اگر وہ شیلٹر ہاؤس میں بھی رکھتے ہیں تو وہاں پر بھی بچی کو بہت خطرہ ہے۔ اور سب سے اچھا طریقہ یہی ہے کہ ماں باپ کے پاس ابھی نہ رکھا جائے، کیونکہ یا تو وہ بچی کو خود مینٹلی طور پہ پریپیئر کر کے زہر دے کے بھیج سکتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو کوئی نقصان پہنچا لینا وہاں جا کے، یا پھر وہ خود کوئی نقصان پہنچا کے ماں باپ کے پاس یا شیلٹر ہاؤس میں یہ بات کر سکتے ہیں کہ اس بچی نے اپنے ساتھ خود کچھ کر لیا ہے۔ سوچ سمجھ کے اس کیس کو ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے۔ فوراً دعا زہرا کو بازیاب کرا کے اس کو کہیں بہت سیف جگہ پہ رکھا جائے، ڈاکٹرز کی نگرانی میں رکھا جائے، اور اس کو جب تک کہ وہ نارمل نہیں ہو جاتی، جب تک کہ اس کو سمجھ نہیں آ جاتی کہ وہ اپنے ساتھ کیا کر رہی تھی، اور یا پھر اگر اس کو ایکسپلوئٹ کیا جا رہا ہے، اس کو یوز کیا جا رہا ہے، تو وہ سب کچھ بتا کے اپنے آپ کو ایک نارمل مینٹل اسٹیٹ میں نہیں لے کر آ جاتی۔ دعا زہرا کو بہت سپورٹ کی ضرورت ہے، دعا زہرا کو وہاں سے ریٹریو کرنا، وہاں سے نکالنا، اور پھر دعا زہرا کو بہت سیف کسٹڈی میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ ماں باپ کو دینا بھی ابھی فی الحال صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ابھی مینٹل ایسی پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ ماں باپ کے ساتھ پرسکون طریقے سے رہ سکے۔ لیکن نہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا زہرا کو وہاں پہ چھوڑ دیا جائے جہاں پہ پورا پاکستان سمجھتا ہے کہ اس کو خطرہ ہے۔ وہ ایک بچی ہے، چھوٹی بچی ہے، جو ابھی کچھ سمجھ نہیں رہی ہے، اس کو جو دکھایا جا رہا ہے یا بائی فورس جو کروایا جا رہا ہے وہ کر رہی ہے، جو کہ سب بہت دکھ کی بات ہے، اور ہم یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ وہ بچی کس پریشر میں ہے، کس مجبوری میں ہے، اور وہ کیا سمجھ رہی ہے کہ اس کو وہاں پہ کیا خطرہ ہے۔ جس طرح کہ ہم نے پہلے بھی سنا کہ اس کو مارا پیٹا جا رہا ہے اور اس کے رونے کی اکثر آوازیں آتی ہیں، ہمیں ذرائع سے پتہ چلا ہے دعا زہرا کو لاہور میں نہیں رکھا گیا، وہ لاہور سے کہیں اور اس کو رکھا گیا ہے، جیسا کہ پہلے جب اس کو یہاں سے کڈنیپ کیا گیا تھا اس کو سیدھا بھاول نگر اور چشتیاں لے جایا گیا تھا، اور اس کے بعد اس کو ڈفرینٹ لوگوں کے ڈیروں پہ رکھا گیا، لیکن لاہور میں اس کو نہیں رکھا گیا تھا، اور ابھی بھی ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ وہ لاہور میں موجود نہیں ہے۔ ہماری عدلیہ اور ہماری پولیس اس فاسٹ ایکشن کیوں نہیں لے رہی ہے
کیا ان کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ یہ کیا چل رہا ہے؟ اتنی دفعہ جبران ناصر اور مسٹر مہدی علی کاظمی کے ریکویسٹ کرنے پر کہ آیو کو تبدیل کیا جائے، آیو کو کیوں تبدیل نہیں کیا جا رہا؟ اور یہ سب بہت بڑے سوالات ہیں پاکستانیوں کی دماغ میں کہ ہمارے ملک میں یہ کیا ہو رہا ہے۔ جو واقعہ اتنا ہائی لائٹ ہوا نہ صرف پاکستان میں بلکہ انٹرنیشنلی، اس واقعے کو اتنا لائٹلی کیوں لیا جا رہا ہے؟ اس پہ کیوں توجہ نہیں دی جا رہی اور اس پہ کیوں ایکشن فوراً نہیں لیا جا رہا؟ جب عام بندہ یہ فائنڈ آؤٹ کر سکتا ہے کہ ظہیر کہاں ہے، ادوا زہرا کو کہاں رکھا گیا ہے، تو پولیس یہ سارے کام کر کے کیوں نہیں اب تک بچی کو بازیاب کروا رہی اور ظہیر کو پکڑ رہی؟ تاکہ یہ خطرہ جو سب کے سروں پہ منڈلا رہا ہے کہ یہ بچوں کو مار دیا جائے گا اور اصل میں ہمیشہ کی طرح اصل گینگ تک نہ پہنچ پائیں گے، تو ایسا کیوں پولیس، عدلیہ سب لوگ ساتھ دے رہے ہیں ایسے گینگ کا؟ اور ایکٹیولی، اوپنلی یہ گینگ کیسے کام کر رہا ہے؟ یہ میرا سوال ہے آپ لوگوں سے، کمنٹ باکس میں ضرور آ کے بتائیے۔ آج کے لیے اتنا ہی، چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا، بیل آئیکن کو آن کر لیجئے۔ تھینک یو، السلام علیکم۔